بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو۔ رہنمائی، تائید و نصرت، نگہبانی اور حفاظت کے لیے خدا ہی سے دعا مانگنے پر شرط یہ ہے اس چیز کی دعا مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا نظام کفر و شرک، معیشت اور بندگی اغیار پر چلا رہا ہو اور مدد خدا سے مانگی جائے کہ اے خدا، یہ بغاوت جو ہم تجھ سے کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما، اور پھر وہ اس پر بھی یقین رکھے جس طرح وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس طرح ایک دوسرے عالم میں بھی پیدا کیا جائے گا اور اس کو اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہوگا۔ آپ کے دین کی اس تعلیم نے آپ اور آپ کے لشکریوں کے اندر وفا کی آنچ میں عقیدتوں کے دیے، شب ہجر کے زہر میں التفات کے پھول، دھرتی پر پھیلے ظلمات کے غبار میں صبح کا نور بن کر ابھرنے کی ہمت اور قوت پیدا کرتی ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں عیسائیت کو ترک کر کے اسلام کی طرف مائل ہو چکا ہوں۔ میں اپنی اس رائبہ کو بھی اپنے ساتھ اسی لیے لایا ہوں، جسے میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، تاکہ ہم دونوں آپ کے سامنے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اے میرے دوستو، اس جنگ کے دوران میں نے یہ بھی جائزہ لیا کہ رازرے کے وہ لشکری جو زمانے امن میں لوگوں کے اندر طاقت و جبروت کا مظاہرہ کرتے تھے اور اپنی زبان لوگوں کے خلاف برق کی طرح چلاتے تھے، دوپہر کی لو بن کر عہد سیاہ کے تاریک باب کی طرح لوگوں کے اندر گھومتے پھرتے تھے، یہاں اس جنگ کے اندر میں نے دیکھا کہ ان کی حالت ہولناک رات اور خزاں کی شاموں میں غم کی بے نور گزرگاہ کی طرح اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر باغے اور مارے مارے پھر رہے تھے، جیسے وہ ہر صورت میں اپنی زندگی کو موت سے بچا لینا چاہتے ہوں، جبکہ آپ کے لشکری صبح کے شباب اور جمال کی حرارت بن کر اپنی زندگی اپنے ہاتھوں میں لیے خود موت کی تلاش میں باغے باغے پھر رہے تھے۔ وہ اپنے جسموں میں ایک طوفان لیے تلسماتی فضا کے سحر میں گم رازرے کے لشکریوں کے کامتے جسموں کو دھنی ہوئی نرم اون کی طرح اڑا رہے تھے۔ اے ابن زیاد اور ابن مالک، خدا کا قانون کبھی ساکت نہیں ہوتا۔ اہل اسپین چونکہ گناہوں اور بدیوں میں بری طرح ملوث ہو چکے تھے، لہذا قانون فطرت نے انہیں اس میدان جنگ میں شکست سے دوچار کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ اس جنگ کو ان کی تاریخ کے سرمائے اور حادثے میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اے میرے عزیزو، آپ اور اہل اسپین میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اہل اسپین بھوک و موت کے سایوں کے ہجوم میں اجسام کی ناموس کا مول لگاتے ہیں، جبکہ آپ لوگ اپنے دل میں اپنے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اور اپنے رسول کے احکامات کا اتباع کرتے ہیں۔ پس میرے اے عزیزو، ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی دونوں اسلام قبول کر کے اپنی زندگی کے لیے ایسا ہی پسندیدہ انقلاب برپا کریں گے، لہٰذا آپ دونوں سے ہماری گزارش ہے، ہم دونوں کو اسلام میں داخل کرنے کی رسم ادا کیجیے۔ یہاں سے واپس جانے کے بعد اس وقت تک ہم دونوں اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھیں گے جب تک آپ اس سرزمین میں پھیل کر اپنے آپ کو متعارف نہیں کر لیتے اور مسلمان یہاں ایک طاقت و قوت بن کر نمودار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میں اس طرح اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کروں گا جس طرح میں آج تک عیسائیت کے لیے کام کرتا رہا ہوں۔ اسقف ستیوس کی یہ گفتگو سن کر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دونوں کے چہروں پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ نمودار ہو گئی، اور پھر اس کے بعد طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے دونوں کو کلمہ طیبہ یاد کروایا، انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا اور کچھ دیر ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ارکان اسلام کے بارے میں تفصیل سے سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد اسقف ستیوس نے طارق بن زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے امیر، اگر آپ برا نہ منائیں تو اس موقع پر میں امیر طارق بن زیاد سے ان کی ذات کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور کرو، اگر تم اس کے لیے تنہائی چاہتے ہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ ستیوس نے فوراً بڑی عقیدت کے انداز میں اپنا ہاتھ طارق بن
زیاد کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، نہیں امیر، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی موجودگی میں ہی وہ گفتگو ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اے امیر، اس سرزمین میں ایک ایسی لڑکی ہے جس کا نام اکلیمہ ہے، وہ طریف بن مالک کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہے اور ہر لمحہ ان کا انتظار کرتی ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ابن مالک کو جب بھی موقع ملے اس سے ملنے کے لیے آئے، ورنہ وہ ان کی چاہت کی آگ میں گل گل کر اپنے آپ کا خاتمہ کر دے گی۔ یہاں سے واپس جانے کے بعد میں اس کے سامنے بھی اسلام پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے میں اسے اور اس کی ماں کو عیسائیت سے نکال کر دائرہ اسلام میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس میری خواہش اس موقع پر صرف یہ ہے کہ ابن مالک کو جب بھی فرصت ملے اکلیمہ سے ملنے کے لیے ضرور آئے، اس طرح وہ خوش ہو جائے گی اور اسے اس انتظار کی اذیت سے نجات مل جائے گی جو آج تک امیر طریف بن مالک کے لیے کرتی رہی ہے۔ اس کے بعد ستیوس نے مختصر سے الفاظ میں وہ سارے حالات طارق بن زیاد کو سنا دیے جس کے تحت اکلیمہ ابن مالک کی طرف مائل ہوئی تھی۔ ستیوس کی ساری گفتگو سن کر طارق بن زیاد کے چہرے پر خوشیاں اور گہری ہو گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ستیوس کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے بزرگ، آپ بے فکر اور مطمئن رہیں۔ سابق بادشاہ کی بیٹی اکلیمہ اگر ابن مالک کو پسند کرتی ہے اور اس کا انتظار کرتی ہے تو آپ کو اس سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابن مالک اسے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس نے اگر ایسا نہ کیا تو میں خود اس کو اکلیمہ کی طرف بھیجوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ستیوس اور ایلیا اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ طریف بن مالک اور طارق بن زیاد بھی دونوں کے ساتھ اٹھ کر باہر آئے۔ طارق کے کہنے پر ستیوس اور ایلیا کو بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور پھر دونوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ شام ڈھلتے ستیوس ایلیا کو لے کر اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے بعد جب وہ سکونتی حصے کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا اکلیمہ اور اس کی ماں الیانہ بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب وہ چاروں کمرے کے اندر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے تب اکلیمہ نے بڑی فکر مند اور غموں سے بھرپور آواز میں اسقف ستیوس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے مقدس باپ، اب اسپین کا کیا ہوگا؟ میدان جنگ سے بے شمار ہمارے لشکری بھاگ کر قادس شہر کی طرف سے آئے ہیں۔ ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ میدان جنگ میں نہ صرف یہ کہ اسپین کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی ہے بلکہ رازرک بھی مارا گیا ہے۔ اے میرے بزرگ، رازرک کا مارا جانا تو ہمارے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہے، لیکن یہ جو ہمیں شکست ہوئی ہے اس سے اسپین اور ہمارا کیا بنے گا؟ اکلیمہ کے اس سوال پر ستیوس نے تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے کچھ سوچ کر اکلیمہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، کیا تم جانتی ہو کہ اسپین کو کس کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے؟ اس پر اکلیمہ فوراً کہنے لگی، نہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ حملہ آور کون ہے۔ اس پر ستیوس نے اس پر نیا اور خوشکن انکشاف کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں نہیں معلوم تو سنو، یہ حملہ آور افریقہ کے مسلمان ہیں۔ ان کے سالار اعلیٰ کا نام طارق بن زیاد ہے اور طریف بن مالک اس کے نائب سالار کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے رازرک کے لاکھوں نفوس پر مشتمل لشکر کو بدترین شکست دی ہے۔ وہ دونوں جب اسپینی لشکریوں کو مار کاٹ کر ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے رازرک پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو رازرک ان کا سامنا کرنے کی بجائے بھاگ کھڑا ہوا، پر اس کا گھوڑا دلدل میں پھنس گیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، اور پھر کسی گمنام مسلمان مجاہد نے اس پر حملہ کر کے اسے مزید بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دریائے رباطہ میں کود گیا، پر پانی کی لہروں کا سامنا نہ کر سکا اور موت سے بغلگیر ہو گیا۔ ستیوس کے اس انکشاف پر اکلیمہ اور اس کی ماں الیانہ کے چہرے پر سے ساری افسردگی، غم، فکر اور بے چارگی جاتی رہی۔ وہ دونوں خوش اور پرسکون دکھائی دینے لگیں۔ پھر اکلیمہ نے پرندوں کے چہچہانے اور ندیوں کے گنگنانے کے انداز میں ستیوس کو مخاطب کر کے کہا، اے بزرگ باپ، رازرک کے مارے جانے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اسیری بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے مارے جانے کے بعد اب ہم اس کلیسا کی عمارت میں مبہوس رہنے کی بجائے آزادی کے ساتھ دونوں ماں بیٹی جس بستی، قصبے اور جس شہر میں چاہیں گھوم پھر سکتی ہیں۔ لیکن اے بزرگ باپ، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تفکر اور غم ابھر رہا ہے کہ کہیں طارق بن زیاد
जियाद और तरीफ बिन मालिक दरिया रबाता के किनारे स्पेनी लश्कर को शिकस्त देने के बाद वापस ना लौट जाएं और हमारे लिए फिर गमों और बदबख्तियों के दरवाजे ना खुल जाएं। इस पर सत्यूस छाती तान कर कहने लगा, ए अकलीमा मेरी बेटी, ऐसी बात नहीं है। तारिक बिन जियाद और तरीफ बिन मालिक दरिया रबाता से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि अब वो राजरी की मौत और स्पेनी लश्कर की शिकस्त के बाद मुल्क के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। उनका अज़म और हौसले मुझे ये बताते हैं कि वो स्पेन के हर कस्बे और शहर को अपना मती व फरमाबरदार बना कर रख देंगे। इस मौके पर अकलीमा ने पुरउम्मीद निगाहों से सत्यूस की तरफ देखते हुए पूछा, ए मेरे बुजुर्ग बाप, क्या जंग में आपने अपनी आंखों से तारिक बिन जियाद और तरीफ बिन मालिक को देखा? इस पर सत्यूस कहने लगा, देखा नहीं बेटे, बल्कि जंग के बाद मैं और इलिया उन दोनों से मिलने के लिए भी गए। उन दोनों के पास हम बैठे। फिर एक खरजीन सत्यूस ने अकलीमा के सामने रखते हुए कहा, उन दोनों ने हमें जंग से हासिल होने वाले माल गनीमत से कुछ हिस्सा भी हमारे हालात संवारने के लिए दिया है। अकलीमा ने फौरन पूछ लिया, ए मेरे बुजुर्ग बाप, इस मुलाकात के मौके पर तरीफ बिन मालिक से मेरा भी जिक्र किया? सत्यूस मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ, मैंने उन दोनों के सामने तुम्हारा भी जिक्र किया और मैंने तारिक बिन जियाद से ये भी कहा कि किन हालात में अकलीमा इब्ने मालिक की तरफ माइल हुई। और सुनो, मैंने इब्ने मालिक से ये भी गुजारिश की कि वो तुमसे मिलने के लिए जरूर कलीसिया की तरफ आए। मुझे उम्मीद है अनकरीब वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आएगा। और तारिक बिन जियाद ने तो मुझे यहाँ तक हौसला दिया कि अगर तरीफ बिन मालिक अकलीमा से मिलने के लिए ना आया तो वो खुद उसे तुझसे मिलने के लिए भेजेगा। सत्यूस की ये गुफ्तगू सुनकर अकलीमा और उसकी माँ दोनों इतनी खुश हुई कि थोड़ी देर तक वो कुछ कह ना पाई। सत्यूस ने फिर दोनों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, सुनो अकलीमा और अलियाना, मैं तुम पर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इनकलाब का इंकशाफ करता हूँ। आज के बाद तुम दोनों मुझे मुकद्दस बाप के अल्फाज से मुखातिब ना करना। अब मैं अस्कफ राहिब या पादरी नहीं रहा और ना ही मैं ईसाई हूँ, बल्कि जिस तरह तारिक बिन जियाद और तरीफ बिन मालिक के मुट्ठी भर लश्कर ने लाखों पर मुश्तमिल राजरे के लश्कर को शिकस्त दी है, उससे मैं बेहद मुतासिर हुआ हूँ। उन हालात में मैं और इलिया ने तारिक बिन जियाद और तरीफ बिन मालिक की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। अब हम दोनों नसरानी नहीं बल्कि मुसलमान हैं। मैं तुम दोनों माँ बेटी को भी इस्लाम की दावत देता हूँ। इस पर अकलीमा ने फौरन खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कहा, ए सत्यूस मेरे बुजुर्ग, मैं आपकी इस दावत पर ललकार कर लब्बैक कहती हूँ। मैं इस्लाम कबूल करती हूँ और मेरी माँ भी ऐसा करने पर खुश और रजामंद होगी। अब आप हमें इस्लाम के अरकान के मुतालिक आगाह कीजिए। मैं चाहता हूँ जब तरीफ बिन मालिक मुझसे मिलने के लिए आए तो मैं एक मुसलमान लड़की की हैसियत से उनका सामना करूँ। सत्यूस अकलीमा की ये गुफ्तगू सुनकर खुश हो गया। फिर उसने बड़ी राजदारी से दोनों माँ बेटी को कहा, कुछ अरसे तक अपने इस कबूल इस्लाम को मख्फी और राज में रखना, वरना ये कलीसिया के पादरी हमारे खिलाफ हरकत में आएंगे और हमारी जानों के दुश्मन हो जाएंगे। जब हम देखेंगे कि तारिक बिन जियाद और तरीफ बिन मालिक स्पेन में अपने लश्कर के साथ खूब फैल चुके हैं और लोग इस्लाम की तरफ माइल होने लगे हैं, तो हम भी अपने कबूल इस्लाम को लोगों पर जाहिर कर देंगे। बल्कि जिस तरह हम ईसाईयत की तबलीग करते रहे हैं उस तरह इस्लाम की भी तबलीग करेंगे। अकलीमा और अलियाना ने कबूल इस्लाम को मख्फी रखने का अहद किया। सत्यूस ने दोनों को पहले कलमे तैयबा याद करवाया और उसके बाद उन्हें अरकान इस्लाम समझाने लगा। वादी रबाता में दरिया रबाता के किनारे राजरी के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद तारिक बिन जियाद और तरीफ बिन मालिक के हाथ ढेरों माल गनीमत लगा था। चंद दिन तक वो उस माल गनीमत को जमा करके उसकी हिफाजत का इंतजाम करते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने अगले हदफ का रुख किया। उनका अगला निशाना और हदफ सूबे कादिस का मशहूर शहर मदीना सदूना था। इस शहर पर सबसे पहले हमला आवर होने की दो वजूहात थीं। अव्वल ये कि स्पेन के जनूबी सूबे के हाकिम तदमीर ने राजरी की शिकस्त के बाद सदूना शहर में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था, जिसकी मदद से उसे उम्मीद थी कि वो मुसलमानों को स्पेन से निकालने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी वजह मदीना सदूना को हदफ बनाने की ये थी कि
دریائے رباطہ میں جب رازرے کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی تو اس جنگ سے رازرے کے وہ سپاہی جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے مدینہ سدونہ کا رخ کیا تاکہ وہ جنوبی صوبے کے حاکم تدمیر کے پاس سدونہ شہر میں پناہ لیں۔ اس طرح تدمیر کے پاس دو طرح کی قوتیں جمع ہو گئی تھیں، ایک وہ قوت جو لشکر کی صورت میں اس نے خود جمع کی تھی، دوسری قوت اسپین کے بادشاہ رازرے کے وہ لشکری تھے جو دریائے رباطہ کے کنارے مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین اور ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگ کر جنوبی صوبے کے حاکم تدمیر کے پاس مدینہ سدونہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مدینہ سدونہ کو فوجی اور عسکری لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ اس شہر کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور مضبوط فصیل تھی جو اس قدر چوڑی تھی کہ اس کے اوپر گھوڑے تک دوڑائے جا سکتے تھے۔ وادی رباطہ میں رازرے کو شکست دینے، مال غنیمت کا انتظام کرنے اور اپنے لشکر کو تھوڑا سا سستانے کا موقع دینے کے بعد طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سدونہ کا رخ کیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے ایک بار حملہ کر کے شہر کے اندر جمع ہونے والی عسکری قوت کا اندازہ لگانے کی بھی کوشش کی۔ شہر کی فصیل کے اوپر سے پھینکے جانے والے پتھروں، آگ کے انگاروں اور کھولتے ہوئے پانی نے ان پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ شہر آسانی سے فتح نہیں ہوگا، لہذا طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے باہم مشورہ کرنے کے بعد شہر کی فتح کا سامان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے شہر کے اطراف میں بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کر ان سے بڑے بڑے متحرک دمدمے بنانے شروع کیے تاکہ ان کی آڑ میں آگے بڑھ کر شہر پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک روز صبح صبح اکلیمہ کی بے پناہ خوشیوں کو دیکھتے ہوئے اس موقع پر علیانہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اکلیمہ کیا کر رہی ہے، پر اس موقع پر علیانہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اکلیمہ خوش دل پرندوں کی چہکار جیسی خوش، پتیوں کی لطیف سرسراہٹ جیسی مطمئن، نور قمر کی لطافت جیسی پرکشش، نسیم سحر کی نرمی جیسے مسرت انگیز اور گلہائے چمن کی خوشبو کی طرح نظر فریب دکھائی دے رہی تھی۔ اکلیمہ کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خود علیانہ بھی خوش ہو گئی۔ پھر اس نے پیار سے اکلیمہ کی پیشانی چومتے ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا، کون آ گیا ہے؟ اکلیمہ چہکتے ہوئے کہنے لگی، وہ آ گئے ہیں ماں، وہ آ گئے ہیں۔ علیانہ نے پیار و شفقت بھری آواز میں پوچھا، میری بیٹی تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ اس پر اکلیمہ کہنے لگی، آج میری ماں طریف بن مالک آ رہے ہیں، میں مکان سے باہر ان کے انتظار میں کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا وہ اپنے گھوڑے پر سوار اخروٹ کے درختوں کے اس پار جو پھولوں سے لدی ہوئی کیاریاں ہیں ان کے بیچوں بیچ اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں۔ اے میری ماں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ ستیوس اور ایلیا بھی ہیں، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اے میری ماں، ابن مالک یقیناً ہم لوگوں سے ہی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اکلیمہ کے اس انکشاف پر علیانہ خوش ہو کر رہ گئی۔ پھر اس نے اکلیمہ کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، آؤ مکان سے باہر نکل کر طریف بن مالک کا استقبال کریں، وہ ہمارا محسن اور ہمارا مربی ہے، اس ہی کی وجہ سے ہمیں اس کلیسا سے ملحقہ عمارت کے اندر پرسکون زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر آئے ہیں، ورنہ ابھی تک ہم دونوں ماں بیٹی موت کی گہری نیند سو چکی ہوتی، اور اب اس کی اور طارق بن زیاد کی وجہ سے ہم اس مکان سے باہر نکل کر بھی زندگی بسر کر سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سب سے بڑے اور بدترین دشمن رازرے کو بھی میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اسپین کی سرزمین اب ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے محفوظ اور پرسکون ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ مکان سے باہر نکل کر طریف بن مالک کا استقبال کریں۔ اکلیمہ نے اپنی ماں علیانہ سے اس معاملے میں اتفاق کیا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی مکان سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا تھوڑے فاصلے پر طریف بن مالک ستیوس اور ایلیا کے ساتھ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس موقع پر علیانہ نے بڑی رازداری سے اکلیمہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے اکلیمہ میری بیٹی، غور سے سن، تو جانتی ہے کہ تیرے ناروا الفاظ اور برے سلوک کی وجہ سے اب تک طریف بن مالک تجھ سے ناراض رہا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اپنی دل کی گہرائیوں سے تو طریف بن مالک کو پسند کرتی ہے، اس سے بے پناہ محبت
محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر تو رہ بھی نہیں سکتی، لہٰذا اے میری بیٹی یہ تیرے لیے بہترین موقع ہے، میں تجھے طریف بن مالک کے ساتھ تنہائی مہیا کر دوں گی، تو اس سے اپنے رویے اور غلطی کی معافی مانگ کر اس کے ساتھ اپنی محبت استوار کر لینا، اس میں ہی تیری خوشی، سکون اور تیری زندگی و حیات پوشیدہ ہے۔ الیانا کہتے کہتے خاموش ہو گئی کیونکہ طریف بن مالک، ستیوس اور ایلیا اب قریب آ گئے تھے۔ الیانا نے آگے بڑھ کر پیار سے طریف بن مالک کی پیشانی چومی اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جبکہ اکلیما گم سم اپنی جگہ پر کھڑی آنکھیں جھپکائے بغیر طریف بن مالک کو دیکھے جا رہی تھی۔